اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں حکم ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت ہے اور اس پہ بے شمار ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ یعنی کس نے پڑھا الف لام میم تو کم سے کم اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان میں اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ تلاوت کا ہمیں حکم ہے، لیکن تلاوت ہم کیسے کریں؟ خود قرآن نے بتایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ مفسرین لکھتے ہیں قرآن کو ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب اولی یہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے صحیح ادا ہو۔ عین کو عین کہیں، زا کو زا کہیں، ذا کو ذا کہیں، جتنے حروف ہیں ان کو صحیح ادا کریں۔ جس کو جو ہے باقاعدہ مخارج سے ادا کرنا، یعنی جہاں سے جو حرف نکلتا ہے اسی طرح اس کو ادا کریں، تو صحیح قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے۔ الفاظ میں اس کے پڑھنے میں غلطی کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت اسی وقت ہوگی جب کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اور ترتیل کے معنی میں زجاج نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دل جمعی کے ساتھ، آپ کا دل حاضر ہو اور اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں اور ہماری گردن ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، کبھی ہم سجادے رہتے ہیں اور تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ جن لوگوں کو قرآن یاد ہے، جب تلاوت کریں تو یکسو ہو کے تلاوت کریں۔ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ رب کائنات کے کلام پڑھ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قرآن گویا اللہ کا فرمان اور پیام ہے ہر انسان کے نام۔ تو اس پیام کو، اس فرمان کو انتہائی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کو صحیح ادا کرنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں مکتب میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، اب جیسا تیسا پڑھ لیا، آخر عمر تک ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ جبکہ انسان ترقی چاہتا ہے، ہر لمحہ ترقی چاہتا ہے، تو قرآن ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ترقی کرتے رہیں۔ اچھے حافظوں سے، اچھے قاری سے، اچھے امام سے باقاعدہ رابطہ کر کے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں تاکہ صحیح تلاوت ہو سکے۔ روزانہ ہم تلاوت کریں اور تلاوت کر کے ہم ثواب حاصل کریں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی ترتیل کے بارے میں بہت واضح الفاظ میں جو ہے اللہ نے فرما دیا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ جب وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے کہ قرآن یاد ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان سے اس وقت قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے کہ جلدی کیجیے، نہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہم آپ کو قرآن آپ کے ذہن میں اتار دیں گے، یاد کرا دیں گے اور پھر آپ اس کو بیان کریں گے۔ تو ہمیں قرآن پڑھتے وقت قرآن ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہتر انداز میں پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو سکے۔ مشہور جو ہے پیشوا بزرگ مولانا ابرار الحق صاحب گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے، ایک مثال دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ انگریزی میں ایک لفظ ہے ٹو، دو کے معنی میں۔ اب اگر ٹو کو کوئی ٹو پڑھے تو انگریزی کا اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ ٹو پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ فرماتے الحمدو پڑھ رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ صحیح ادا کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے کی، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق